جمشید صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، اسپیکر سندھ اسمبلی اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم کر دیا. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، رد عمل کیا آئے گا اور آگے ہونے والا رد عمل کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اسپیکر اسمبلی ہے، صرف قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ایسا نہیں کیا جیسے آپ نے خود کہا. 3 صوبوں سندھ کے اسمبلی کے اسپیکر نے بھی کیا ہے، کے بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر نے بھی کیا ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی کے کیا پی کے علاوہ اور کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر نے بھی کیا. لیکن کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر اس نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے، جبکہ باقی 3 نے کہا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ پہ ترمیمی ایکٹ ہے اس کے مطابق کیا جائے. تو اب واضح یہ ہو رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ایسرٹ کر رہی ہے، وہ اپنی اتھارٹی منوانے کی کوشش کر رہی ہے. اب پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوگا سیاسی طور پہ اور چیزوں ایشو کھڑا ہوگا پاکستان میں کہ کیا سپریم کورٹ ہی سپریم ہے یا پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم ہے، کیا چیف جسٹس یا 8 ججز سپریم ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، یا اسپیکر قومی اسمبلی یا اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو جو اب لگ ایسے رہا ہے کہ یہ لڑائی اور اب ایک اور جہد کی طرف جا رہی ہے اور اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ واضح طور پہ ایک کنفلکٹ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہے یا حکومتی اتحاد ہے وہ کسی بھی صورت 8 ججز والے ایشو پر، مخصوص نشستوں والے معاملے پر سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا، اور وہ پارلیمنٹ کو اہمیت دینا چاہتا ہے. اور پارلیمنٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اب فہرست جاری کی ہے اس فہرست کے مطابق وہ چاہیں گے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں. اس حساب سے اگر دیکھیں تو نمبر گیم بالکل واضح ہو جائے گا. تو اب 2/3 اکثریت والے جو بات ہے نہیں، آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے. بالکل، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی پارلیمان کے ساتھ کھڑے گا، ظاہری بات ہے وہ خود مختار ادارہ ہے. پھر آج صدر پاکستان نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس پر بھی سائن کر دیے، ٹھیک ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں جو آنے والے دنوں میں کیسز طے ہونے ہیں، لگنے ہیں، یا کورٹ میں کیسز آئیں گے اور جو لوگ اس کو ایشو بنانا چاہتے ہیں، اس میں کچھ حکومت نے اس ترمیمی بل کے ذریعے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ٹیکنیکلی. تو اس میں لگ یہ رہا ہے کہ تو یہ جو بل ہے، اب جو پینل بنانا ہے، جو بینچ بنانا ہے، پہلے چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز بناتے تھے. اب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، چیف جسٹس سینئر موسٹ جج کے ساتھ ایک جج جو اپنی مرضی سے کسی جج کو بھی لے سکیں گے. تو اس کو ایک کرنے کی کیا چیف جسٹس ایسا کریں گے اور وہ کس کو لیں گے چیزیں. تو یہ ایک لحاظ سے چیف جسٹس کو اپنا ایک ثوابدیدی اختیار بھی استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے، جو پہلے خود سرنڈر کر دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جی نہیں، سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے. تو اس جو ترمیمی ایکٹ ہے، جو پروسیجر ایکٹ ہے، اس میں پھر ایک دفعہ امینڈمنٹ ود ان ایئر ہو گئی ہے. اچھا نہیں جمشید صاحب، دیکھیں جو عام پاکستانی شہری ہے وہ یہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ حکومت کو جو چیز پسند نہیں آتی اس کے خلاف یہ قانون سازی لے کے آ جاتے ہیں. تو اس طرح تو پھر مطلب ہے سپریم کورٹ اور پارلیمان کی جو جنگ ہے یہ شدت اختیار کر جائے گی اور عوام بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے. اس میں اصل حقائق بتائیں کہ اصل جو اختیار ہے وہ ہے کس کے پاس؟ دیکھیں، یہ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے چاہتا ہے. جس کو سپریم کورٹ کے فیصلے سوٹ کرتے ہیں وہ کہے گا سپریم کورٹ سپریم ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ کے فیصلے سپریم ہونے چاہیے، وہ پارلیمنٹ کو اور اس پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوں گے اسپیکر وغیرہ کے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن پھر وہ تقسیم، سیاسی جو تقسیم ہے وہ اس رائے میں بھی اصولی بنیاد پہ نہیں ہوگی. ہمیں فائدہ کس میں ہے، سوٹ کرتا ہے، وہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں یا جو بھی فریق ہے، اس کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ. اس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے ساتھ ہوگی، جبکہ تمام باقی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کے جو ورکرز یا فالوور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پارلیمان اگر واقعی سپیریئر ہے تو جب عدم اعتماد آ رہا تھا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ڈیسیژن دیا تھا اس کے خلاف فیصلہ کیوں آیا تھا؟ اس وقت بھی بہت سی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ کئی اسپیکر نے اگنور کیے تھے. اسپیکر کا انڈیویجول فیصلہ اور ہے، اکثریت کی رائے اور ہے. اسپیکر کس کو کیا کہتے ہیں، میرا خیال ترجمانی کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یا رسپیکٹ کرتا ہے اکثریت کی، کہ پارلیمنٹ میں جو اکثریت اور پارلیمان اکثریتی رائے کی بنیاد پہ جو فیصلہ کرے یا اتفاق کی رائے سے فیصلہ کرے، وہ اسپیکر اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. کہ جس کی اکثریت نہیں ہے اسپیکر، عدم اعتماد کے وقت اکثریت دوسری طرف تھی لیکن اسپیکر کچھ اور فیصلہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اب جو ایک اسپیکر خود اسمبلی توڑنے کا اختیار دے رہا ہو اور چیزیں کر رہا ہو تو وہ کبھی بھی
اس اسپیکر کو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ایم سوری، اس کا قائم مقام اسپیکر نے یہی کیا تھا۔ چلیں یہ پارلیمان کی اور جو سپریم کورٹ کی جنگ چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشیدگی اور بڑھے گی، کشیدگی تو پہلے بہت زیادہ ہے، کشیدگی اور اور کیا ابھی بڑھے دیکھو، گی؟ ابھی میرا خیال ہے اور بڑھے گی، مطلب آپ کہتے ہیں کہ فزیکلی لڑائی ہوگی، کیا ہوگا؟ مطلب ہے کشیدگی تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، عوام بالکل اس وقت بیزار ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں بیزار ہو چکی ہے نا، لیکن اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہوگا کہ حکومت چلانے کے لیے جو پچھلے 10-12 سال میں جو سیٹ اپ سپورٹ کر رہا تھا اس وقت کی حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یا اس وقت ان کے اتحادیوں کو، اس سیٹ اپ کو اس وقت جو نمبر گیم ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ سپورٹ نہیں کر رہا سسٹم۔ اس کے لیے وہ آئین میں بنیادی کچھ ترامیم کرنا چاہتے ہیں، جس کو وہ 2006 کے میثاق جمہوریت کو بھی بنیاد بنا رہے ہیں کہ جی آئینی جو عدالت ہے وہ الگ ہو، آئینی جو معاملات ہیں وہ ایک علیحدہ سپریم کورٹ میں جائیں اور باقی چیزیں الگ ہوں۔ اچھا دیکھیں سنیں ادھر میں آپ بڑا اچھا ایک بات آئی ہے، ادھر جو بھی اچھی قانون سازی جو عوام کے مفاد میں بھی تھی اس وقت وہ بھی متنازع ہو گئی ہے۔ مطلب یہ جو جتنے بل پاس ہونے تھے، قانون سازی ہونی تھی، سارے تو مطلب حکومت کی سپورٹ میں نہیں ہوں گے، شاید ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ عوام کے لیے بھی رکھے گئے ہوں گے، لیکن اس وقت جو عوامی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے جتنے مطلب قانون سازی کرنے جا رہے تھے وہ ساری متنازع تھی۔ اور یہ حقیقت افتخار صاحب یہ ماننے والی بات ہے، چاہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہوں یا اپوزیشن میں پی ٹی آئی اور دوسری جماعت ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑی ہوئی ہے، وہ سب لوگ مفاد پرستی کر رہے ہیں، عوام کے مفاد سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو اپنے نہیں اپوزیشن بھی آپ کہتے ہیں بالکل، اور کیا اپوزیشن تو ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے، آپ کہتے ہیں نا کرتی ہے، نہیں تو کیا اس اپوزیشن کا کام ہے عوام کی بات کرنا، حکومت کا چلو غلط نہ صحیح مشکل فیصلے ہمیشہ کرتی ہے، لیکن اپوزیشن تو ہمیشہ عوامی بات کرتی ہے، تو آپ کہتے ہیں عوام وہ بھی ایسے کر رہی ہے؟ کس نے کہا کہ اپوزیشن عوامی بات کرتی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک تو چلانا ہے حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، یہی کام وہی نا، تو وہ چیک اینڈ بیلنس عوامی مفاد میں ہوتا ہے۔ اچھا وہ کہتے یہی ہیں لیکن ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ اچھا اس وقت سپریم کورٹ کے اور چیزوں ججز کے جو معاملات ہیں اس کو کہیں جی پارلیمنٹ کو سائڈ پر رکھ دیں، ان کے فیصلے پہ عمل کریں، کیونکہ اس اپوزیشن کو وہ سوٹ کرتا ہے، جبکہ پہلے یہ ایسا نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی۔ تو ہر سیاسی جماعت تھوڑا یا زیادہ کبھی نہ کبھی وہ اپنے مفاد کا ہی تحفظ کرتا ہے، اور جس آئین اور قانون کی ہم بات کرتے ہیں وہ 80% جو حکومتی حکمران طبقہ ہوتا ہے، برات یافتہ طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو باقی 20% چیزوں کا تعلق قوانین کا یا آپ کہتے ہیں آئینی جو شکے ہیں اس کا عام آدمی کو صرف 20% اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ 20 بھی ہو جائے، ہمیں تو کبھی 1% بھی نظر نہیں، آپ 20 کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے 20۔ جی ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس 20% کا حصہ ہے کہ ہم ایک رائے دے رہے ہیں، یہ اسی آزادی رائے کی بات ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، لیکن یہ 20% لیکن ایک رائے یہ بھی ہے نا کہ یہاں آزادی رائے پر بھی پابندی ہے، آپ ہم دے تو ضرور رہے ہیں لیکن ایک طبقہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں پر آزادی رائے پر ہاں، لیکن ہم جتنا کچھ کہہ رہے ہیں نا اسے ہی کافی سمجھا جانا چاہیے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، بہت سے پولیٹیکل لیڈر یہ بات نہیں کر سکتے، بہت سے عام آدمی یہ بات نہیں کر سکتا، ہمارے ارد گرد کئی ریجن میں دیکھیں ممالک ایسے ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو ہم ایک آئیڈیل بات کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی بہت ہی جو نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی انہی اس کی وجہ سے ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ اس کی اکثریت جیسے آپ بات کریں زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کرے 20% بھی عوام کو فائدہ پہنچے ضرور، آمین۔